ٹھیک ہے اچھا بخاری صاحب، ہم نے 26ویں جب آئینی ترمیم کے معاملے میں دیکھا بلاول بھٹو زرداری مختلف باتیں کرتے رہے. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی کہ ہم چاہتے تھے کہ پاس کیسے ہو گئی؟ ان کی مرضی سے پاس ہوئی. ایگزیکٹلی کوارڈینیشن سے پاس ہوئی. تو اس کے بعد مختلف بیانات آتے رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹینڈنسی ہے پیپلز پارٹی میں آگے جا کے چپکلش والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا اس کا سارا دار و مدار ایک تو اس بات پر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ اتحاد ابھی چاہیے یا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب کافی ہو گیا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد سے نالا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جہاں ان کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسرٹ کرتے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل اکانومی کے جو ہمارے ہدف ہیں ان کا معاملہ ہے. چیف صاحب اپنا رول ادا کرتے ہیں وہاں, اور یہ جب ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اکانومی کی تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ہم نے یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. جس طرح سے ہم نے سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ دیکھا, گورنمنٹ بنی ہے نئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا احتجاج بہت سارے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا رہا. 2025 سے ہم کیا امید لگائیں؟ کیا آگے بھی احتجاج اور مظاہرے اسی طرح ہی ہوں گے جیسے 2024 میں ہوئے؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے ہم آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل لایا اپنا پوری ایفرٹ انہوں نے صرف کی اس بات پہ کہ ان کی بات بن جائے تھرو دا پاپولر پروٹیسٹس. جی وہ چاہے دھرنے تھے, چاہے لانگ مارچز تھے, چاہے دارالخلافے پہ چڑھائی تھی, چاہے صوبائی حکومت کے مقابل صوبائی حکومت آ کے کھڑی ہو گئی تھی لاہور میں, اگر آپ کو یاد ہو 2 مرتبہ. لیکن اس سے بات بنی نہیں ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس سے دال گلی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال, اور کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, کہ پروٹیسٹ کے ذریعے کوئی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہو. اب آ جائیں آپ آخری مرحلے کے اوپر جو ہے فیض حمید صاحب کی سزا. جی دیکھیے جب چارج شیٹ لگ جاتی ہے تو ایک بات طے ہو گئی ہے کہ سزا تو ہونی ہے. بالکل. چارج شیٹ کے بعد پھر یہ کہ جی ہی ول واک اسکاٹ فری, یہ امکان نہیں ہے. سزا کا کم زیادہ ہونا ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ گمبھیر سزا ہونا ہو سکتا ہے, لیکن کنوکشن تو ہوگی. اور اگر ان کی کنوکشن ہوگی, یعنی اگر فیض حمید صاحب کو کنوکٹ کرنے جا رہی ہے عدالت کورٹ مارشل, تو پھر ان سے کسی کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی راز اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. اچھا یہ گمبھیر بات کر رہا ہوں نا میں. پھر وہ یہ بتائیں گے, مثال کے طور پہ ایک بہت ہی ویگ آرگومنٹ کل کسی نے مجھے کہا اور میں بڑا سرپٹایا وہ سن کے. اس نے کہا اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے الزامات ٹھیک ہیں, لیکن یہ تو میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیے تھے. کیا کبھی کوئی فوج کا سربراہ پرائم منسٹر کی بات سنتے ہیں؟ ابھی He was not a سربراہ, he was مطلب فوج کا بڑا افسر. Do you know who is the supreme commander of the armed forces? Do you know who the ISI is answerable to? بالکل. Directly Prime Minister. ISI is directly answerable to Prime Minister. Rest of the armed forces are answerable to the President. تو یہ ایسا نہیں ہے, ہوائی گھوڑے پر تھوڑی چڑھ جاتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کو ایک بہت باریک بات کہنے کی کوشش کی, آپ سمجھی نہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے سارے الزام ٹھیک ہیں, بٹ I was under the compulsion of obeying the orders of the Prime Minister, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. اچھا, اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کے نام بتا دیں جو استعمال ہوتے رہے, چاہے وہ فوج کے اندر ہیں, چاہے وہ فوج کے باہر ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ نان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تو ان تک بھی تو ہاتھ جائے گا نا. تو کنوکشن کی صورت میں ایک ایسا سیناریو ایمرج ہونے جا رہا ہے جس کا ابھی ہم لوگ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بخاری صاحب اب 9 مئی سے متعلق انویسٹیگیشن تو ان سے کی جا رہی ہے, ویسے تو چارج شیٹ کر دیا گیا, اب ساری چیزیں لنکڈ ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے, کیا سزا ان کو ملتی ہے, اور پھر دیکھیے 9 مئی جو ہے یہ ایک ایسی انہونی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے. حالات چاہے جو بھی ہوں, اس سے بدترین ایجیٹیشنز ہم نے دیکھے ہیں. میں آپ کو ریکال کر کے بتا سکتا ہوں کہ ایم آر ڈی کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا, پی این اے کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا, آئی جی آئی کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا. یہ بہت بڑے میسو ایجیٹیشنز تھے, لیکن کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی. حملہ آور تو ہونا چھوڑ دیں آپ, بیانات کی حد تک ضرور ہوتا تھا کہ جناب وہ دیکھیں فوج کو چاہیے کہ وہ نان الائنڈ رہے, یا فوج کو چاہیے وہ نیوٹرل رہے, اس طرح کے. لیکن یہ اس طرح کے حملہ آور ہونا, ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا, رینجر کی گاڑیوں کے اوپر ایف سی کو پڑ جانا, جی ایچ کیو کو پڑ جانا, یہ کہیں پاکستان کی تاریخ میں کیا
کسی بھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہے. پھر تو جو ہم آپٹکس بن رہے ہیں یا انوائرمنٹ جو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس طرح 85 جو سویلینز تھے ان کو سزائیں دے دی گئیں، پھر جو ہم فیض حمید صاحب ہیں ان کی کورٹ مارشل کی کارروائی، پھر چارج شیٹ بھی انہیں کر دیا گیا، اب آگے بھی دیگر کیسز میں مطلوب ہے، جیسے 9 مئی والے کیس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو بخاری صاحب جو آپٹکس بن رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی آگے ملٹری کورٹس میں ان کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے. Now that is the most important question. بالکل. تو جو دیکھیے اگر تو ایویڈنس اتنی کنکریٹ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ ہوگا. یہ بات نہ تم کہہ رہے ہو نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود بانی پی ٹی آئی نے کہی ہے. بالکل ماسٹر مائنڈ تو 9 مئی کا بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں میرا ملٹری ٹرائل کرنے کی. جی. دیٹ مینز ہی ہیڈ اے فیل کہ یہ کہیں ہو نہ جائے. جی. تو یہ سیناریو تو پھر بالکل ہی عجیب و غریب اور بہت ہی مختلف ہوگا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دیتے ہوئے اب تو اس لیے بھی شرم آتی ہے کہ 40 سال کے بعد سپریم کورٹ نے خود کہا کہ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. بالکل. لیکن میں نے کہا یہ ہے کہ اس طرح کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں پہلے، چاہے وہ سویلین نے کیے ہوں چاہے کچھ ہوں، لیکن اس کے پیچھے تھی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ تو سارا اپوزیشن کا سارا منظرنامہ رہا اور آگے 2025 امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہی گزرے. اب ہم نے دیکھا کہ 2024 میں انٹرنیٹ کے مسائل کافی زیادہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا، لاس بھی کافی زیادہ ہوا. بزنس کمیونٹی جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یا جن لوگوں کا بزنس ہی اس طرح سے چلتا ہے ان کو کافی نقصان رہا. خاص طور پہ ایکس کی بندش کا سامنا بھی رہا جس پر لوگوں کی مختلف آراء بھی آتی ہیں. تو 2025 میں کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ بہتر ہوگی؟ اس بندش نے یقینی طور پر لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جس میں ہوا. بالکل. یہ چائنا میں ہوا، یہ امریکہ میں ہوا، یہ برطانیہ میں ہوا، یہ سعودی عرب میں ہوا، یہ ایران میں ہوا، یہ 20 اور جگہ ہے. جی جی جی. کیونکہ جب ملک کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، اب میں آپ کو یاد نہیں کراؤں گا کہ اس ایکس کو استعمال کر کے کیا یہ اعلان نہیں ہوئے تھے کہ جی ایچ کے اوپر قبضہ ہو گیا، کور کمانڈر کا گھر جو ملیا میٹ کر دیا. از دیٹ وٹ ایکس شوڈ بی یوزڈ فار؟ اس کے اوپر جتنا مس یوز اس کا ہوا، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ ریسٹور ہو، لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس کا مس یوز ہوگا تو پابندی جہاں ضروری ہوگی وہاں لگے گی. صرف ایکس پر نہیں، کسی پر بھی. ٹویٹر تو ہے ہی ہے، فیس بک پہ بھی لگ سکتی ہے، کیوں نہیں لگ سکتی؟ انسٹا پہ لگ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ ملک کی بقا کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ کھلواڑ آپ کو کوئی کرنے نہیں دے گا. However, having said that, ہم اس فورم سے یہ ضرور کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس کو کیونکہ اس سے نقصان اسٹوڈنٹس کا بھی بالکل بہت زیادہ، اس سے نقصان ریسرچرز کا بھی ہے. بے پناہ لوگ انوالو ہیں اس کے اندر. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو سیریسلی ریکنسیڈر کرے گی. سو اوور آل with a bad scenario in 2024, we should enter in 2025 on a lighter note, on a hopeful note, with this hope that things will settle down. پاکستان سٹیبل ہوگا، پاکستان سٹیبل ہوگا تو اس کی اکانومی سٹیبل ہوگی. بخاری صاحب جس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پاکستان کو سٹیبل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. ہم نے دیکھا ایس سی او کانفرنس بھی ہوئی، پھر IMF کا بیل آؤٹ پیکج بھی دیا گیا ہمیں. تو کچھ بہت بہترین کام بھی گورنمنٹ نے کیا. میرا خیال ان پہ بھی روشنی ڈالنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جو تو اس کی اکانومی کی سائڈ ہے اس کے اوپر تو ہم جب اکانومی کے سیگمنٹ میں جائیں گے تو اس سے بات کریں گے. یس، انٹرنیشنل ایونٹس کا پیسفلی اور کامیاب ہو جانا is a element that adds to the prestige of a country. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ہوسٹ کنٹری کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. بہت سے MOUs سائن ہوتے ہیں، بہت سے لیڈرز کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل ایونٹ ایک ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے 1974 میں بھٹو نے کروایا تھا سیکنڈ اسلامک سمٹ ان لاہور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ از اے ہسٹوریکل ایونٹ. وہ زمانے بھر میں کوٹ کیا جاتا ہے اس کے فیصلوں کو. تو انٹرنیشنل ایونٹس کا ہونا ایک اچھا ہے. لیکن آپ نے ایک کمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کو بالکل ہی بھول گئی ہیں. نہیں، میں نے وہ بیچ میں ذکر کیا 26ویں ترمیم کا. 26ویں ترمیم جو ہے اس کے ہونے سے 2 فائدے ہوئے ہیں بڑے. ایک یہ کہ عدلیہ کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیوزم چل رہا تھا اس کو لگام دی گئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. تیسری بات یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی سینسٹیو ترین ایشوز ہوں ان کو پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے طے ہونا چاہیے.
ہاں اور بالکل. تیسرا یہ کہ جو ایک خیال تھا لوگوں کا پی ٹی آئی کا خاص طور سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب ہم ایسا اندھیر مچائیں گے کہ حکومت کی ایسی کی تیسی، وہ نہیں ہوا. مولانا صاحب جو ہیں لاسٹ منٹ کے اوپر ووٹ دینے پہ آمادہ ہو گئے. دیٹ از وائی 2/3 میجورٹی سے بل پاس ہو گیا. اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت کے پاس صرف 2 آپشنز تھے. جی ایک یہ کہ بل ناکام ہو جائے اور حکومت گھر چلی جائے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہے اغوا کریں، چاہے خریدیں، چاہے جو مرضی ان کو استعمال کریں. اس کی نوبت ہی نہیں آئی ہے. ٹھیک. تو 26ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے از اے ویری بگ لینڈ مارک. ٹھیک ہو گیا بخاری جی؟ صاحب، ہم نے جس قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا ہے 2024 میں، اب 2025 آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیاسی استحکام کا سال ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے اف بیٹر سینس پریویلز، اگر ہمارے سیاستدان قومی فریضہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک اسٹرینتھ دینی ہے، تو یہ پاسبل ہے. اور پھر وہ ایک رانا ثناء اللہ نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں تو ہم 70 سال والے بحران سے 70 دن میں نکل سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر سب مل کر بیٹھے اور مذاکرات والی جو آپشن ہے اس پر غور کریں تو شاید کوئی بہتر نتیجے نکل سکتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اللہ کرے ایسا ہو.